دوہری شہریت کا معاملہ، اس کے اوپر بہت آپ نے رپورٹ کیا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججمنٹ بھی آئیں، لیکن جو سرکاری افسران تھے ان کے اوپر ابھی تک اس کا کوئی ایفیکٹولی اس کو اپلیکیبل نہیں کیا جا سکا، اور ان کے باہر جداد بنانے کا سلسلہ، اثاثے بنانے کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ نوکری یہاں پہ کرنی ہے، بچے باہر، بیوی باہر، باقی وہاں پھر ریٹائر ہوئے، خود بھی شہریت مل چکے تھے، باہر گئے۔ اب اس ترمیم کے اندر 27ویں ترمیم کے اندر اس کو بھی ایڈ کیا جا رہا ہے کہ سرکاری جو ملازمین ہیں، افسران ہیں، ان کے پاس چوائس ہوگی، یا وہ جاب ملازمت رکھیں یا دوسری شہریت رکھیں، دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی۔ پہلے غالباً کی کانسٹیٹیوشن کے اندر کوریج نہیں تھی، اگرچہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ اس کے اوپر موجود تھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین میں شامل کرنے سے یہ سرکاری ملازمین بیوروکریسی کے اندر اس کا ایک مثبت ایک امپیکٹ آ سکتا ہے، جو ان کے کارنامے ہیں وہ ختم ہو پائیں گے؟ اس پہ بڑی، جیسے آپ نے کہا کہ بڑی پرانی بحثیں ہیں، اس پہ بڑے سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، بلکہ ایک فیصلہ آیا تھا، اور بیوروکریسی اس کو ہمیشہ ناکام بناتی ہے، یہ اب بھی یہ کوشش کرے گی، بنائے گی۔ یہ ثاقب نثار صاحب کے دور کا ایک فیصلہ ہے، انہوں نے ہدایت دی تھی اس وقت کہ جناب کہ آپ پرائم منسٹر کو پیش کریں اور اس کا ایک اس کو بل بنائیں، کانسٹیٹیوشن میں لے کر جائیں، اور یہ ختم کریں ڈوئل نیشنلٹی جو ہے بیوروکریٹس کی۔ اب ہمارے سیاستدانوں کی ذرا وہ کہتے ہیں نا بڑے بے بس سے مجبور ہیں، اور ہمارے پہ بڑے ظلم ہوتے ہیں، بیچارے ان کے پہ ظلم ہونے والے سن کے میری آنکھوں میں بعض آنسو آ جاتے ہیں۔ انہی سیاستدانوں نے قانون بنایا ہوا ہے، خود بل بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایم این اے، ایم پی، وزیر ڈوئل نیشنلٹی رکھتا ہے تو نہ الیکشن لڑ سکتا ہے، نہ ممبر پارلیمنٹ۔ اپنے لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ پاؤں باندھ دی ہیں دوسرے لفظوں میں جی۔ لیکن جب یہ ڈی ایم جی کی طرف جاتے ہیں، دیگر یہ گروپس کی طرف جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ادھر نہ ساڑھے وال نہ آنا، نہیں تو اسی وہ کہتے ہیں منہ توڑ دیا گیا۔ تو ان سے پوچھنے والی بات ہے، آپ کو کس بات نے روکا؟ جب یہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارے اوپر تو ڈوئل نیشنلٹی کا لا اپلیکیبل، تو کس نے لا بنایا؟ بھائی آپ نے بنایا، آپ بنا لیں۔ سغرا امام صاحبہ سینیٹر تھی، مجھے یاد ہے، وہ سینٹ میں لے کر آئی تھی، بل لے کر آئی تھی کہ جناب یہ بیوروکریٹس جو ان کے لیے ڈوئل نیشنلٹی رکھیں۔ کیا کبھی آپ نے سنا اس کا ذکر؟ اس بیچاری کو انہوں نے وہاں پہ فرسٹریٹ کیا، نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد 2-3 دفعہ پھر وہاں پہ بات ہوئی ہے قومی اسمبلی میں، باتیں کرتے رہتے۔ بھائی آپ کو کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ اپنی حکومتوں سے بات کریں، چیزوں سے بات کریں، کیونکہ بہت سارے بیوروکریٹس آپ کے ایسے بیٹھے ہیں جو لاڈلے ہیں، جی، جو گو گیٹرز ہیں، جن کے بیرون ملک جدادیں ہیں، جو ہر حکمران کے، ہر وزیر اعظم کے ناک کے وہ ہوتے ہیں اس پہ، یا ان کے لاڈلے سمجھے جاتے ہیں، جو ان کا کام کرتے ہیں، جو ان کا پیسہ، مال، پانی پارک کرتے ہیں دنیا بھر میں۔ جی۔ لہٰذا اس وقت جب سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ عمل نہیں کروا سکی، اور کبھی اس کا فالو اپ بھی کسی نے نہیں کیا، مجھے غلط یاد، اگر صحیح یاد پڑا ہے تو اٹ واز، اگر میں پلیز کریکٹ می، یہ انیتا تراب صاحب کا کیس تھا، اگر اس میں یہ فیصلہ دیا تھا جسٹس صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے، مجھے یاد اگر ٹھیک پڑا ہے کہ بھائی صاحب حکومت کو باقاعدہ بھیجا گیا تھا، فیصلہ تھا، سرٹن ٹائم لائن بھی دی گئی، لائن دی تھی، اور وہ آج تک وہاں کا وہاں پڑا، کیونکہ وہاں پہ وہ جو پرنسپل سیکرٹری بیٹھا ہے وہ ڈی ایم جی افسر ہے، پرنسپل سیکرٹری تو نہیں ہونے دیتا۔ یہ بات بھی بنی تھی، ہوم ورک بھی ہوا تھا، پھر کام تھا، اور منگوائی گئی تھی، قومی اسمبلی میں نام پیش ہوئے، سپریم کورٹ میں ہوا، اتنے سو۔ سو کبھی آپ نے پوچھا نہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اب جنہوں نے یہ بل بنانے ہیں وہ بھی بیوروکریسی کے ذریعے اپنے کام نکالتے ہیں۔ اگر اب بن جاتا ہے، آئین میں شامل ہو جاتی ہے یہ کلاس، تو الٹیمیٹلی پھر ان کو چھوڑنی پڑے گی، چھوڑیں گے، امپلیمنٹ ہو پائے گی؟ نہیں، وہ ایم این ایز پہ تو آتا ہے اپلیکیبل، اس پہ اپلیکیبل ہے، پھر آپ پہ بھی آئے گا نا۔ اگر آپ نے اگر نیشنلٹی لی ہوئی ہے اور پھر بھی آپ سروس میں بیٹھے ہیں، پھر تو آپ کی چیزیں وہ ہوں گی، آپ کو کرنی پڑتی ہے، اور ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا چیزوں کو ٹریس کرنا۔ بالکل، لیکن وہی بات ہے، ان کے اندر وہ نیت کا مسئلہ ہے کہ یہ کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ جناب کہ یہ باہر جا کے کوٹھیاں خرید رہے ہیں، گھر خرید رہے ہیں، بزنس خرید رہے ہیں؟ میں ابھی دنیا کے 2-4 اس پہ ہم بھی گئے ہیں، جہاں پہ جاتے ہیں پتہ چلتا ہے جہاں فلاں آیا ہوا تھا، یہ پیسے لے کر آیا تھا، کوئی بریف کیس بھر کے آیا ہوا تھا، یہ لوگ بتاتے ہیں ہمیں وہاں پہ باہر جاتے ہیں کہ فلاں جگہ۔ پھر وہاں نا اس منی کو لیگلائز کرنے کے بڑے طریقے ہیں، وہ کوئی کمیشن اپنا رکھتے ہیں، کوئی 10-20%، وہ آپ کے پیسے کو لیگلائز کر دیتے ہیں، آپ کیش لے کے۔ میں آپ کو ایسی سٹوریز ہیں کہ میں آپ کو ٹی وی پہ بتا نہیں سکتا، کہ آپ سنتے ہیں لیکن کیونکہ آپ کے پاس ایسا سچ کوئی پروف نہیں ہوتا، لہٰذا یو ڈونٹ نیم دیم۔ ایک جرنل بات پہ میں جو 3-4 میں کوئی شہر ہوں، میں گیا ہوں، مجھے وہاں پہ ہر بندے نے ضرور بتایا ہے کہ فلاں بڑا افسر، اور اس میں اکراس سروسز کے لوگ بھی آ جاتے ہیں سر، بالکل ٹھیک، سول ملٹری کے لوگوں کی بات بھی ہوتی ہے، آپ کے بیوروکریٹس کی بات بھی ہو کہ فلاں آیا ہوا تھا، بیگ بھرے ہوئے تھے، پیسے تھے، نوٹ تھے، بعض ڈالر لے کے جاتے ہیں سر، یہیں سے ڈالر لے کے جاتے ہیں۔ سو آپ جب یہ پیسہ ان کے پاس، مطلب وہاں پہ کینیڈا میں ایک ڈی اے جی تھا، بڑا مشہور کہانی تھی، نیب نے بھی انویسٹیگیٹ کیا اور ابھی پھر دوبارہ پوسٹنگ مل گئی، ڈی اے جی، اس نے $20 لاکھ کا کینیڈا میں گھر لے کے بچے شفٹ کر دیے جناب۔
اس کا کیا کریں, مطلب خبریں آئیں, اسٹوریز آئیں, نام آئے, نیب نے کی, یہ کیا کرتے ہیں 6 مہینے سال ایک دوسرے کو چھٹی لیو دیے رکھتے ہیں, چھوٹا سا داخلہ کروا لیتے ہیں وہاں پہ کسی کے ذریعے کوئی $8-10,000 دے کے یا کام پہ ایڈمیشن کرا کے دکھا دیتے ہیں. آگے جس نے آپ کی اپروول دینی ہے چھٹی کی اس نے بھی لی ہوئی ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس نے بھی کسی سے چھٹی, ایک دوسرے کو چھٹیاں دیتے رہے, اپنا ٹائم تو پورا کر لے. بالکل ٹھیک. سو جناب یہ جو لوٹ مار مچی ہوئی ہے, لاسٹلی میری یہ ہے کہ جتنی محنت یہ جا کے بیرون ملک ان چیزوں پہ کر رہے ہیں, ایلیگل منی پار کرنے پہ, یہی محنت اپنے ملک پہ کر لیتے, اس ملک کو اچھا بناتے, ان شہروں کو اچھا بناتے, ان کو کوئی ڈسپلن کرتے, کوئی لا اینڈ آرڈر ٹھیک کرتے, کوئی یہاں پہ تمیز, کوئی سلیقہ, کوئی سویلٹی, کوئی سیوک سینس پیدا کرتے. اور اس کو بھی آپ لندن یا بارسلونا یا برلن جرمنی جہاں پہ آپ جاتے ہیں, سوئٹزرلینڈ, آپ بنا سکتے تھے. ڈپٹی کمشنر بیٹھے لوٹ کے یہاں سے غریب پیسہ لوٹ کے انہی ملکوں میں تنی جا رہے ہیں, دبے جا رہے ہیں, بریف کیس لا کے, جو آلریڈی امیر ہیں, جن کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہے, وہاں پہ رہیں گے, مزے سے رہیں گے. اپنے ملک پہ نا یہاں سے پیسہ لوٹیں گے.